محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب تک جو ہماری گفتگو ہوئی وہ اس کا خلاصہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ انسانیت کے 3 ادوار، جب سے انسان کو اللہ نے بنایا ہے انسانیت کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک۔ دوسرا دور ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور تیسرا دور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک۔ یہ 3 ادوار ہیں۔ ایک بات یہ ہم نے آپ کو بتائی۔ دوسری بات یہ ذکر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب، اس کے بارے میں ہم نے بتایا۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک، عدنان سے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام تک، یہ 3 قسطوں میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، جس پہ ہم نے گفتگو کی۔ تیسرے نمبر پر خاندان نبوت پر ہم نے گفتگو شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر، آپ کا سلسلہ نسب بتایا، پھر اس کے بعد 3 لوگوں کے بارے میں آپ کو بتایا، ہاشم، عبد المطلب اور حضرت عبداللہ، 3 لوگوں کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب یہ چوتھا عنوان ہمارا شروع ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہم جو یہ سیرت کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، دیکھو اس میں 2 چیزوں کو مد نظر رکھ کر نے سیرت طیبہ کو قرآن کریم کی روشنی میں اور حالت حاضرہ کی روشنی میں، یعنی جو موجودہ ہمارے حالات ہیں، ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اور ہمیں کیا رہنمائی لینی چاہیے، یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ تو آج ہم ذکر کریں گے، دیکھیں 2 اہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل، ولادت سے قبل قرآن کریم نے 2 واقعات کا ذکر کیا ہے۔ یہ میں نے اوپر بورڈ پہ لکھ دیا، ذرا غور سے دیکھ لیں آپ حضرات۔ پہلا ہے اصحاب الاخدود، کیا ہے؟ اصحاب الاخدود، خندقوں والے، ایک واقعہ ہے، والسماء ذات البروج، جس کو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے آج۔ پھر اس کے بعد اس سے ملا ہوا ایک واقعہ ہے اصحاب الفیل، ہاتھی والے۔ یہ دونوں واقعات ذہن میں رکھیں، کوشش کریں اس کو دہراتے بھی رہیں تاکہ مناسبت تھوڑی بہت پیدا ہو۔ تو آج ہم ذکر کریں گے اصحاب الاخدود کا واقعہ۔ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں دونوں واقعات 30ویں پارے میں ہیں۔ 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ البروج، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض
واللہ علی کل شیء شہید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. یہاں تک اس واقعے کو ذکر کیا ہے. آگے بھی ہے. کیا واقعہ پیش آیا دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال قبل یمن کے علاقے میں مشرق وسطیٰ میں جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، چند ملکوں کو اللہ نے انقلابات کے اندر بہت تاریخی حیثیت دی ہے. ایک شام کا علاقہ ہے، ایک یمن کا علاقہ ہے، ایک عراق ہے اور ایک مصر ہے. یہ انقلابی پوائنٹ ہے. یعنی مشرق وسطیٰ کا انقلاب جتنا ہے نا، دنیا کو ہلا دینے والے پوائنٹ ہے. اور تیسری بڑی جنگ عظیم جو ہوگی حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی صورت میں، اور دجال کا فتنہ ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے. اس کا مین ہیڈ کوارٹر مرکزی علاقہ ہوگا. بہت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی. تو یہ اصحاب، تو یمن کے علاقے میں یہ جو یمن کے رہنے والے ہیں، میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ اصل عرب ہے، اصلی. یعنی جیسے اللہ کی طرف سے جو زبان ملتی ہے نا، وہ ان کی اصل زبان عربی ہے. دو بڑے بڑے قبیلے تھے ان میں. ایک کا نام تھا عدنان اور ایک کا نام تھا قحطان. پھر اس کی شاخیں بنی. ایک قبیلہ تھا حمیر. اس حمیر قبیلے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ذو نواس. بادشاہ کا نام تھا ذو نواس، اور ذو نواس اس کا لقب تھا. اصل نام تھا یوسف نام تھا، ذو نواس اس کا لقب تھا. یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، مشرک. اس کے زمانے میں اس کی بڑی حکومت تھی. پورے یمن، تو دیکھیں پورے یمن کے علاقے پر آس پاس اس کی حکومت تھی. یمن آج کل کے یمن کو نہ سمجھے، یہ تو سیاسی، آج کل کا جو نقشہ یہ سیاسی تقسیم ہے. جو طبی جغرافیہ ہے نا، جیسے طبی جغرافیہ جب ہم کہتے ہیں تو ہندوستان ایک ہے. جو حدیث میں آتا ہے نا، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، سری لنکا ہے، یہ ہند کہلاتا ہے حدیث کی اصطلاح میں. تو اسی طریقے سے جزیرۃ العرب ہے، یہ پورا علاقہ ہے. یمن کی بہت بڑی حکومت تھی، بہت بڑا ملک تھا. یہ تو عراق، ایران، یہ چھوٹے چھوٹے ملک ابھی بنے، تقسیم ہو گئی. تو یہاں ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا. اس کے ہاں ایک جادوگر تھا. جادوگر کا نام تھا ستیح اس کا نام تھا. ان لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا تھا، جیسے ہم ماحول میں رہتے ہمارے ذہن بن جاتے ہیں نا. بہت ساری چیزیں ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام سے ہٹ کے کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں. اب دیکھیں مسلمانوں کی حالت اچھی ہوتی تو آج دیکھیں مشرق وسطیٰ میں فلسطین کی یہ حالت نہ ہوتی. غیرت کہتے ہیں نا، غیرت ہے بڑی چیز جہان، اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال، غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اب دیکھیں یہ جو افغانستان کے حضرات ہیں، دیکھو آج تک انہوں نے کسی کے تسلط کو قبول نہیں کیا. برطانیہ آیا، سپر طاقت کی بھگا دیا، مار بھگایا. روس آیا، بری طرح شکست کے بھاگا وہاں سے. امریکہ آیا، بھاگا. اب اللہ نہ کرے پاکستان کے ساتھ اللہ حالات بہتر رکھیں. یہ پنگے لے رہے خواہ ان سے کسی کے کہنے پہ، اور مسلمانوں کا نقصان نہ ہو جائے. ابھی انہوں نے کیا کیا، بارڈر بند کر دیا اور سارا سلسلہ بند کر دیا. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم وہاں سے ایران سے شروع کر دیا انہوں نے اپنے پاؤں. اب انہوں نے جہاز بھیجا ہرات کے مدد کے لیے. زلزلہ ہے نا، ہرات بھیجا. انہوں نے وہاں سے کہا ہمیں کوئی تمہارے مدد کی ضرورت نہیں، نکلو واپس چلو، اترو بھی نہیں. یہ غیرت بڑی نعمت ہے. اور ہمارے ہاں ادھر روڈ بند رہے تھے تو وڑ بینک والے پیسے دے رہے تھے. اب وہ کچے پکے روڈ ڈال کے چلے گئے آدھے پیسے پتہ کتنے جیب میں ڈالے، کتنے پیسے. یہی حالت ہو، کیسے ترقی کریں گے یار؟ ترقی اس طرح نہیں ہوتی نا. دیکھو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، دھوکہ مت دو. اپنے کاروبار کو صاف ستھرا کرو، اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، ادھر سے بنیاد سے اٹھو.
اب جب یہ اسی معاشرے کے لوگ ہیں نا، جب ہم گڑبڑ کریں گے پھر ہم حکمران بنیں گے، یہ کریں گے، غیرت بڑی نعمت ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہم تمہارا تاجکستان کا راستہ ہے نا، پاکستان کا راہداری ہم بند کر دیں گے۔ اب چائنا نے سی پیک کا منصوبہ یہاں سے ختم کر کے افغانستان کے راستے لے لیا۔ ہر آدمی اپنے مفاد کو، اپنے ملک کے وفادار ہیں، ہم اپنے ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ ورنہ پاکستان اتنا وسائل سے مالا مال ملک ہے نا، ایک اچھا حکمران ملنے کی دیر ہے، یہ سونے کی چڑیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا آزمائش ہے ہمارے اوپر، ابھی تک ہمیں کوئی ڈھنگ کا حکمران نہیں مل رہا۔ سمجھ رہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ اب اس بادشاہ نے کیا کیا، جیسے ہر دور میں تو اس بادشاہ نے کیا کیا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا، اس کا نام تھا ستیح نام تھا اس کا۔ اور ان لوگوں کا ذہن یہ بنا تھا کہ جب تک جادوگر ہے بادشاہ کی حکومت ہے، اور اگر یہ جادوگر نہیں ہے تو بادشاہ کی حکومت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ ذہن بنایا۔ اب ایسا ہوا کہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، جب بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو کہہ دے، بادشاہ سلامت، میری عمر کا، میری زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، اور میں تو ہو گیا بوڑھا، آپ کی حکومت کا مسئلہ ہے تو آپ مجھے کوئی ملک میں سے کوئی ایسا ذہین بچہ دے دیں تاکہ میں اس کو جادو سکھاؤں، تاکہ آپ کی حکومت چلتی رہے۔ اس نے ایک لڑکا دیا، اس کا نام تھا عبداللہ بن تامر۔ یہ بچہ اس کے حوالے کا، ذہین بچہ تھا، دے دیا۔ اب وہ جاتا تھا، جادو سیکھتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، یعنی ان کی نبوت کا دور چل رہا ہے۔ اب یہ بچہ جب جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب بیٹھتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا، یہ بیٹھتا تھا۔ اب یہ بچہ وہاں سے گزرتا رہا، آتا جاتا رہا، دیکھتا تھا یہ بیٹھا ہوا ہے، آدمی ہے، وہ تو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جب اللہ چاہے دل پلٹ دے کسی کا۔ اب یہ بچے کا ذہن وہاں بیٹھنا شروع ہو گیا، تھوڑا سا بیٹھنے کے بعد وہ اس سے پوچھتا تھا آپ کیا کرتے ہو، کیا اس نے سمجھایا، کرتے 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 بالآخر بڑے عرصے کے وہ ایمان لے آیا وہ بچہ، لیکن اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا، آتا تھا جاتا تھا۔ جب یہ وہاں جادوگر کے پاس جاتا تھا، دیر ہو جاتی تھی، وہ ڈانٹتا تھا کہ تم دیر کیوں لگاتے ہو، جیسے بچے اسکول مدرسے آ رہے ہیں نا، ادھر دیر ہو جاتی ہے، گھر آنے میں دیر ہو جاتی ہے، جیسے اسکول سے نکلے اور گھر وقت پہ دیر سے پہنچے تو گھر والے ڈانٹتے، بھائی اب تک کہاں تھے، اتنا ٹائم ہو گیا، اسکول جائے دیر سے، لوگ کیوں دیر سے آ رہے ہو۔ تو اس طریقے سے وہاں جب دیر سے جاتا تھا وہاں ڈانٹ پڑتی تھی، اور جب ادھر گھر پہ دیر سے آتا تھا تو گھر والے ڈانٹتے تھے، اور وہ بتاتا نہیں تھا، کرتے 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 بالآخر جب یہ مسلمان ہو گیا، وقت گزرتا گیا۔ ایک مرتبہ یہ بچہ جا رہے جادوگر کے پاس، دیکھا راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا پڑا ہے۔ یہ حدیث کا واقعہ سنا رہا ہوں میں، یہ سنن مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، حدیث کا واقعہ ہے۔ اب بڑا اژدہا پڑا ہے، ادھر کے لوگ اس طرف کھڑے ہیں، ادھر کے لوگ اس طرف کھڑے ہیں، راستہ بالکل بلاک بند ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہو رہی، بہت بڑا اژدہا ہے۔ یہ بچہ آیا، نوجوان تھا، تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا کہ اگر یہ جو راہب ہے اس کا دین ٹھیک ہے تو میرے پتھر سے اژدہا مر جائے۔ یقین تو بڑی نعمت ہوتی ہے نا، اللہ دیکھو جب آپ کا یقین ہو، آپ کی سوچ ہو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو راستے بھی بتا دے۔ ذہن میں اللہ نے یہ ڈال دیا کہ یہ پتھر سے مر جائے۔ اب اس نے کیا کیا، جب پتھر اٹھایا اور پتھر مارا تو اژدہا مر گیا، اژدہا مر گیا، بڑا شور مچا، واقعہ بڑا مشہور ہو گیا، دیکھیے یہ تو بڑا وہ ہے، بات پھیلنی شروع ہو گئی۔ تو ایک اندھا تھا حکومت کے اندر، وزیر بڑے عہدے پر، وہ آنکھوں سے نابینا تھا، آنکھیں نہیں تھی اس کی، مطلب نظر نہیں آتا تھا، اس کو پتہ لگ گیا، اس نے کہا یار یہ تو بڑا مشہور آدمی ہے۔ وہ آیا، یا میری نظر نہیں ہے اور میں نابینا ہو گیا ہوں، تو میں نے سنا ہے کہ آپ بہت زیادہ وہ ہیں، تو میرا کام کر دیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، سب کرنے والے اللہ ہیں، سب اللہ کرتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، باقی اللہ کی مرضی، اللہ کرے نہ کرے، لیکن میں کچھ نہیں کرتا ہوں۔ اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں شفا ہے، میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ کرتے ہیں۔ بہرحال اس نے دم کیا، اس کو جو بھی کیا، ہاتھ پھیر دیا آنکھوں کے اوپر، اس کی بینائی لوٹ آئی، بینائی صحیح ہو گئی۔ اب بات اور بہتر، بادشاہ تک بات چلی گئی، پہلے تو بڑا ذہین ہے،
اور وہ اس تک کیا نام ہے بات چلی گئی، اس تک جادوگر تک چلی گئی، بڑی مجبور اس کو بلایا، کہنے لگے آپ تو بہت ذہین ہو اور آپ نے تو بہت جلد جادو سیکھ لیا، بہت آگے نکل گئے۔ کرتے کرتے وہ خاموش ہو گئے وقت کے اوپر، لیکن اس نے وقت کے ساتھ بادشاہ کو بتا دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو آپ لوگوں کی سوچ ہے، نظریہ ذہن ہے کہ جادوگر ہے اور اس سے یہ ہوگا، یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے، سب اللہ کرتے ہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، بہت سمجھایا اس کو، کہنے لگے دیکھو اتنا ٹائم آپ کو دے رہے ہیں، آپ سمجھ جائیں نہیں تو ہم ختم کر دیں گے آپ کو۔ اور اس کو بلایا، جو راہب تھا اس کو بلایا، اس کو بلا کر کے اس کو سمجھایا، وہ سمجھا نہیں، اس کو وہیں قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ وہ نابینا ایمان لایا تھا، اس کو بھی مار دیا، قتل کر دیا۔ اس کو دے دیا، نوجوان کو حوالے کر دیا، فوجیوں کے حوالے کر دیا کہ اس کو لے جا کر کے اوپر پہاڑ کے اوپر چڑھاؤ، اور پہاڑ کے اوپر سے اگر یہ بات مان لے ٹھیک ہے، نہ مانے تو اس کو نیچے گرا دو۔ اب پہاڑ پر جب پکڑ کر اس کو لے گئے، اس کو گرانے لگے، اس نے دعا مانگی اللہ سے، وہ گر گئے، وہ لوگ گر گئے، اور یہ واپس لوٹ آیا صحیح سلامت۔ جب بادشاہ نے دیکھا اور پریشان ہو گیا، کہنے لگے اس کو دوبارہ فوجیوں کے حوالے کی، کہنے لگے اس کو دریا میں لے جاؤ، اور جب دریا کے بیچ میں لے جاؤ سمجھاؤ، اگر مانے بہت اچھی بات ہے، نہ مانے تو اس کو دریا کے اندر گرا دو۔ جب اس کو دریا میں لے گئے بیچ میں کشتی میں، تو کشتی سمجھانے لگے، کشتی ٹوٹ گئی، وہ لوگ ڈوب گئے، ایک تختے پہ واپس آ گئے۔ اللہ تو جب اپنے قدرت دکھاتے ہیں نا، تو اللہ کو حالات بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا، بالکل حالات اللہ کے لیے، کیا ہے اللہ کے لیے حالات؟ ایک زلزلہ آ جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ساری دنیا ہل جائے، بس اللہ نے ہر چیز کا ایک ٹائم رکھا ہے۔ بہرحال اب وہ جو بھی کرتے واپس آ گیا، بہت کوشش کی، بادشاہ پریشان ہو گیا، یہ تو مسئلہ میرے لیے بہت بڑا ہو گیا، کیا کریں اس کو۔ اس نے بادشاہ کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ کچھ بھی کریں، آپ مجھے نقصان نہیں دے سکتے، میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ تمام لوگوں کو ایک دن جمع کرو، جتنے شہر کے لوگ ہیں سب کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد مجھے کھڑا کرو، اور اونچی جگہ پہ مجھے کھڑا کرو، اور تیر لے کر کے یہ پڑھو بسم رب ھذا الغلام، اس غلام کے رب کا نام لے کے میں مارتا ہوں، پھر مجھے ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ انہوں کو جب طریقہ سمجھ آ گیا، انہوں نے لے لیا، سب لوگوں کو جمع کر دیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، ان نوجوان کو اونچی جگہ پہ کھڑا کر دیا، اور کھڑا کر کے اور تیر چلایا، بسم رب ھذا الغلام جب کہا تو عبداللہ ابن تامر تو شہید ہو گئے، لیکن جتنے لوگ تھے ہزاروں کی تعداد میں، 20,000 سے 70,000 تک کی تعداد، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اب سارے جب مسلمان ہو گئے تو یہ واقعہ بڑا عجیب، اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیا کریں اب؟ یہ تو پورے شہر مسلمان ہو گیا۔ اب یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ کیا کریں، اپنے لوگوں سے پوچھا، کابینہ کے افراد سے، اپنے وزراء سے، اپنی فوج لوگوں کی، یہ تو ہمارے نئے مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو کہنے لگے کہ ایسے کرو، خندقیں کھودو، بڑی بڑی خندقیں، گڑھے بناؤ بڑے بڑے، آگ ڈالو اس کے اندر، لکڑیاں جمع کرو، جو مانے ٹھیک ہے، جو نہ مانے اس کو آگ میں ڈالو۔ اس طریقے سے کرتے کرتے ایک خاتون کو لایا گیا، حدیث میں ہے کہ ایک خاتون لائی گئی، اس کے گود میں بہت چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، تو وہ خاتون جب قریب ہوئی تو گھبرا گئی، تو بچے نے گود میں سے آواز دی کہ اماں جان آپ چھلانگ لگا دیں اس میں، آپ فکر نہ کریں، یہ آپ کو بظاہر آگ نظر آ رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ جنت ہے، آپ اس میں چھلانگ لگائیں۔ خاتون نے بھی اس میں چھلانگ لگا دی۔ یہ کرتے کرتے اب یہ پورے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ واقعے کا قرآن کریم میں اللہ نے اس پورے واقعے کا ذکر ہے، 4 قسمیں اللہ نے کہا، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، بڑے بڑے سیاروں والا، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، قیامت، وشاہد ومشہود، اور اس دن کی جو حاضر ہونے والا ہے، ومشہود، اور جس میں حاضری دی جاتی ہے، حاضر ہونے والا جمعے کا دن، اور جس میں حاضری دی جاتی ہے یوم عرفہ، حج کا سب سے بڑا رکن۔ یہ 4 قسمیں کہا کہ اللہ فرماتے قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے، اور بالآخر کیا ہوا، اس آگ نے آ کر کے سب کو لپیٹ میں لے لیا۔
ان کے جو لوگ بیٹھے تھے نا تماشا دیکھ رہے تھے سب کچھ، وہ لپیٹ میں آ گئے۔ یہ جو بادشاہ تھا اس نے یہ ظلم کیا، کچھ لوگ بچے مسلمانوں میں سے، وہ بچ کے انہوں نے جا کے روم کے بادشاہ کو اطلاع دی کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا، ہم مسلمان ہو گئے تھے، عیسائی مذہب اختیار کیا تھا اور ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ روم کے بادشاہ نے حبشہ آرڈر کیا، اپنے ذیلی بادشاہ کو آرڈر کیے وہاں پر حبشہ کہ آپ جا کر کے اس کا انتقام اور بدلہ لیں، جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا مسلمانوں کے ساتھ، آپ جا کے اس کا بدلہ لیں۔ اس نے 2 کمانڈر وہاں سے روانہ کیے، ایک کا نام تھا ابرہا اور ایک کا نام تھا اریات۔ یہ 2 کمانڈر آئے، انہوں نے یمن پر حملہ کر دیا، بڑی سخت جنگ ہوئی، اور جنگ کے بعد ذو نواس مارا گیا، بھاگا وہ، اور کشتی میں دریا میں بھاگ رہا تھا، کشتی میں غرق ہو گیا اور اس کے لوگ مارے گئے۔ یمن پر قبضہ ہو گیا روم والوں کا، ابرہا اور یات کا۔ ان دونوں میں آپس میں جنگ ہو گئی، ایک نے کہا میں بڑا بنوں گا یہاں کا کمانڈر، یہاں کا میں بنوں گا، ایک نے کہا میں بنوں گا۔ اریات اور ابرہا کی فوجوں میں جنگ ہو گئی، جیسے ہوتے ہیں نا، ان دونوں میں جنگ ہو گئی۔ ابرہا کا لشکر غالب آیا اریات کے اوپر، اور یمن حبشہ کی طرف سے جو یمن کا حاکم بنا وہ ابرہا بنا۔ ابرہا، اب یہ جو فیل والوں کا واقعہ ہے نا، ہاتھی والوں کا واقعہ، یہ 70 سال قبل پیش آیا، اصحاب الاخدود۔ یہ فیل کا واقعہ 55 یا 50 روز قبل پیش آیا۔ یہ جو ابرہا تھا یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 روز قبل ہاتھی لے کر کے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، ہے نا، ہاتھی والوں کا واقعہ۔ یہ وہی آدمی تھا ابرہا، جس نے یمن پہ حملہ کیا تھا حبشہ کی طرف سے۔ روم کے بادشاہ نے حکم دیا حبشہ کے بادشاہ کو، حبشہ نے ان 2 کمانڈروں کو روانہ کیا، ابرہا اور یات کو، جا کے یمن پر حملہ کرے اور مسلمانوں کا بدلہ لے۔ تو یہ دونوں آئے، جس میں سے ابرہا پھر غالب آیا اریات پر، اور پھر اس کے بعد اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا ہاتھی والا۔ ان دونوں واقعات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بہت زیادہ جوڑتے ہیں، جس پہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔